یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے بڑے آزاد مدرسے کی۔ یہ کہانی ہے دارالعلوم دیوبند کی۔ سال 1857 ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تیزی سے پھیل رہی تھی، تبھی ایک بغاوت کی چنگاری اٹھی۔ 7 سمندر دور سے آئے ان انگریزوں کو ہم اپنے اوپر حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ کانپور سے نانا پیشوا، لکھنؤ سے بیگم حضرت محل، جھانسی سے رانی لکشمی بائی، میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی۔ بہار سے 80 سال کے بزرگ کوہار سنگھ اور فیصل آباد سے مولانا محمود اللہ صاحب نے مورچہ سنبھالا، لیکن انگریزوں نے اس بغاوت کو ناکام کر دیا اور انگریزوں نے اس بغاوت کا سب سے بڑا ذمہ دار مسلم علماء کو ٹھہرایا۔ اور پھر اسلامی تہذیب کا مرکز دلی سے شروع ہوا مسلمانوں کا قتل عام۔ دلی سے لے کر لاہور تک ہر درخت پر علماء کی لاشوں کو لٹکایا گیا۔ دلی کی جامع مسجد پر 5 سال تک انگریزوں کا قبضہ تھا۔ فتح پوری مسجد 20 سال تک بند رہی۔ کئی مدرسے تباہ کر دیے گئے۔ مدرسوں کی تعلیم کا پورا سسٹم برباد ہو چکا تھا۔ علماء کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تھا اپنے مذہب، تہذیب اور تعلیم کو زندہ رکھنا۔ اسی وجہ سے کچھ علماء نے دلی کی برباد گلیوں سے ہجرت کی اور رخ کیا آس پاس کے چھوٹے قصبوں کے جانب، جیسے سہارنپور، گنگوہ اور دیوبند۔ کہا جاتا ہے ایک رات دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا رفیع الدین نے خواب دیکھا۔ خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دائرہ بناتے ہوئے نظر آئے اور آگے چل کر اسی جگہ کچھ علماء جمع ہوئے۔ اس میں شامل تھے مولانا قاسم نانوتوی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ایک ایسا مدرسہ جو عام لوگوں کے چندے سے چلے گا، اور ایک چھوٹی سی چھتہ مسجد۔ مسجد کے صحن میں ایک انار کا پیڑ، انار کے پیڑ کے نیچے پہلا سبق پڑھایا گیا۔ پہلے استاد ملا محمود اور پہلے طالب علم محمود الحسن، جو آگے چل کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن کہلائے۔ دھیرے دھیرے اس مدرسے کی شہرت ہندوستان میں پھیلنے لگی۔ ہندوستان، افغانستان، افریقہ، برما، کئی دیشوں سے اسٹوڈنٹ یہاں پر پڑھنے آنے لگے۔ دنیا بھر میں مدرسے کا جال پھیلتا گیا اور پھر سال 1926 ایک ایسے تحریک دیوبند کی جڑوں سے نکلی جو پوری دنیا کے آخری کونوں تک پھیل گئی، جو بنا اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا سنگٹھن تبلیغی جماعت۔